مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً یہ ادب کی حاضری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور دنیا میں ہم اس جگہ پر جب پہنچ گئے ہیں تو خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، لیکن ساتھ میں ایک رکت بھی طاری ہوتی ہے۔ کبھی ہم اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں، کہاں یہ گندے قدم، کہاں یہ مقدس حرم۔ لیکن میرے عزیزو، انہی کشمکش میں ایک محب رسول جب باب السلام میں داخل ہو ہی جاتا ہے، یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ جب یہ بات یاد آتی ہے تو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا رسول اللہ، آپ کے پاس نہ آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں۔ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت حوصلہ دیتے ہیں۔ پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچتے ہیں، وہ جالیوں کا سنہرا موقع، اللہ اکبر، چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہیں کھڑا رہ جاؤں، بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں گڑے رہ جائیں اور روح ہماری نکل جائے۔ لیکن تقاضۂ فطرت یہ ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں لوگ وہاں پر منتظر ہیں میرے آقا کی ایک دید کے، ایک طلب کے۔ ہم سلام کر کے صرف آگے بڑھ ہی جاتے ہیں، اور اس تمنا سے جھالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کے ہی سنائیں تو سنیں گے۔ میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دروازے سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پھر آئے ہیں۔